اجر دیا جائے گا۔ میں بتاؤں اس کو مثال کے طور پر، بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں مجھے روزی نہیں ملتی، معاذ اللہ، کم ملتی ہے، دینداری اختیار کیا ہوا ہوں پھر بھی مجھے جتنا ملنا چاہیے نہیں ملتا، شراب پینے والے کو، جوا کھیلنے والے کو، برائی کرنے والے کو زیادہ ملتا ہے۔ اور زیادہ تر آپ دیکھیں گے، اب جو میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں غور سے سنیے گا، زیادہ تر آپ دیکھیں گے آدمی جتنا زیادہ دیندار ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کیا کہا تم نے؟ کہا حضور میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کیا کہا؟ کہا حضور میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا پھر مفلسی کے استقبال کے لیے تیار رہو۔ یہ حضور نے فرمایا۔ اور جتنے بھی آپ دیندار دیکھیں گے اولیاء ہوں، اور سب سے زیادہ دین تو انبیاء کی زندگی سے چھلکتا ہے، لیکن خدا کی قسم سب سے زیادہ آزمائش اور ابتلا کے اندر اگر کوئی رہا ہے تو وہ انبیاء کی جماعت رہی ہے، انبیاء کی جماعت رہی ہے۔ جس مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نام سے ہم اپنی مشکلوں کو دور کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا، لیکن آپ اگر صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو صحابہ میں سب سے زیادہ مشکل میں مولا علی ہی تھے، جن کے نام سے مشکلیں ٹلتی ہیں وہ سب سے زیادہ۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ دیندار پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے، یہ اولیاء کی بات کر رہا ہوں، نہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا تم کو تمہارا اجر مکمل دیا جائے گا۔ اب ان کی شان محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے شجرۃ البلوا۔ اس درخت کے نیچے جو دنیا میں دیندار تھے اور مصیبت میں گرفتار تھے ان کو وہاں پر رکھا جائے گا، اور ان پر انعام و اکرام کی بارشیں ہو رہی ہوں گی، اللہ کی نعمتوں کی بارشیں ہو رہی ہوں گی۔ جب پوچھا جائے گا کہ ان کی کون سی نیکیاں ایسی ہیں جس وجہ سے ان پر اتنا انعام و اکرام ہو رہا ہے، تو جواب ملے گا یہ وہ بندے ہیں جو دنیا میں مصیبت میں گرفتار تھے اور اس مصیبت پر وہ شور مچانے کی بجائے ہمارے فیصلے پر راضی تھے اور صبر کہتے تھے، آج ان کا مکمل اجر ان کو دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے قرآن نے صبر ہی کا اجر بتایا، اور جب صبر کا اجر بتایا تو لمیٹیڈ نہیں انلیمیٹیڈ بتایا، اور کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کرنے والے کو بے حساب بدلہ ملے گا۔ تو قیامت اس لیے ہے تاکہ ہر ایک کو مکمل اجر دیا جائے، یہاں تک کہ اگر کسی کو راستہ بھی کسی نے دکھایا تو اس کا بھی اجر ضائع نہیں ہوگا، اس کا بھی اجر اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ ایک بھی نیکی ایسی نہیں ہوگی جس کا بدلہ میرا مولا قیامت میں نہ عطا فرمائے گا۔ اب آئیے قرآن مقدس کی آگے کی بات کی طرف۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ مجھے آج اسی پر گفتگو کرنی ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے، تاکہ سوچ تھوڑی سی درست ہو جائے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے بچا لیے جاؤ، اصل کامیابی یہ ہے کہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ۔ جب تک کہ تمہارا قدم جنت میں نہیں پڑ جاتا اپنے آپ کو کبھی کامیاب تصور نہ کرنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی دنیا میں ایک بچہ جب اسکول کے اندر ایگزام میں پاس ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ کامیاب ہو گیا، الیکشن کے اندر کوئی کینڈیڈیٹ جیتتا ہے تو کہتے ہیں یہ کامیاب ہو گیا، مقابلے کے اندر کوئی جیتتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ساری کامیابیوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ لمحاتی کامیابی ہیں۔ آپ اگر اسی سرزمین پر دیکھیں، اسی ملک میں دیکھیں
تو آپ کو پتا چلے گا کل تک جو وزیر اعظم تھے آج پتا نہیں وہ کہاں ہیں, کل تک جو وزیر اعلیٰ تھے وہ پتا نہیں کہاں ہیں, کل تک جو چیف منسٹر تھے وہ کہاں ہیں پتا نہیں. پتا چلا آج کی سچویشن یہ ہے کہ کسی کو تاج پرماننٹ نہیں ملتا, بلکہ تاج چند دنوں کے لیے ملتا ہے, پھر اتر جاتا ہے, پھر اتار دیا جاتا ہے. کل تک جو باڈی گارڈ کے درمیان زندگی گزارتے تھے آج ان کے ساتھ کوئی دوسرا نظر نہیں آتا, تنہا گلیوں میں گھومتے نظر آتے ہیں. کل تک بزنس میں جو کامیاب تھے ایسے بہت سارے لوگ زمین کے اوپر بیٹھتے ہوئے نظر آئیں گے, اور کاروباری دیوالیے پن کی وجہ سے وہ کامیابی سے ناکامی کے مسافر بنتے نظر آئیں گے. ایسے ہی امتحان میں بہت سارے کامیاب ہونے والے بچے آگے چل کر کے ناکامی کا منہ دیکھتے نظر آئیں گے. دنیا کی کوئی بھی کامیابی پرماننٹ نہیں ہے, لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں ایک مرتبہ داخل کر دیا جائے گا تو وہاں سے پھر نکالا نہیں جائے گا. وہاں ملنے والا تاج ایسا تاج ہے جو ہمیشہ کے لیے اس کے سر پر سجا رہے گا. تو اصل کامیابی دنیا کی نہیں ہے, اصل کامیابی جنت کی ہے, آخرت کی کامیابی ہے. اور صحابہ اسی کامیابی کے لیے پوری زندگی گزارتے تھے. اس فانی دنیا کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. ہم لوگوں کو اگر کہیں سفر کرنا ہو, بلکہ میں ایک چھوٹی سی بات آپ سب کی سمجھ میں آئے اس طرح سے عرض کروں, اگر آپ کو دوسری جگہ اپنا گھر منتقل کرنا ہے, یعنی آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں سے آپ دوسرے گھر میں رہنے کے لیے جانا چاہتے ہیں, تو پورا دن بلکہ کئی دن لگیں گے آپ کے گھر کے سامان کو ٹرانسفر کرنے کے اندر. ایک دن کبڈ جا رہا ہے, ایک دن فرنیچر جا رہا ہے, ایک دن بیگ جا رہی ہیں, ایک دن صوفے جا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں جا رہی ہیں. تو ٹرانسفر میں اتنا وقت لگے گا اس لیے کہ سامان ہم نے اتنا جمع کر رکھا ہے. لیکن اللہ والے تو ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہوتے تو ایک چھوٹی سی اٹیچی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. وجہ کیا تھی؟ کیا وہ غریب تھے؟ توجہ چاہوں گا, غریب تھے نہیں, بہت مالدار تھے. وہ جانتے تھے کہ یہ ساری چیزیں یہاں رہ جائیں گی, جو چیز ساتھ چلنے والی ہے وہ اعمال ہیں. تو ان کے پاس اعمال کا اتنا خزانہ ہوتا کہ وہ جب اس دنیا سے جاتے تو ساری دنیا ان کو یاد کر کے رویا کرتی تھی, اور یہ کہتی تھی کہ کتنے اچھے انسان اس دنیا سے گئے, اور گئے تو نیکیوں کا خزانہ اپنے ساتھ لے کر کے گئے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جانا تو سب کو ہے, کوئی پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آیا, مستقل رہنے نہیں آیا. لیکن یہ فلسفہ ذہن میں رکھو, جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے تو قرآن کہتا ہے کہ بے شک وہ بندہ کامیاب ہو گیا, بے شک وہ بندہ. اب ہم وہ کیا چیز کریں جس سے ہماری موت بھی آسان ہو اور اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے جنت کا حقدار بھی بنا دے اور جہنم سے بھی بچا دے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچنے کے لیے نسخے عطا فرمائے. ان میں سے ایک نسخہ یہ ہے, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عائشہ, تم سے ہو سکے تو کھجور کی ایک گٹھلی ہی صدقہ کر کے جہنم سے بچنے کا اہتمام کرو. یعنی اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت جل جلالہ صدقے کی وجہ سے بری موت سے بھی بچا لیتا ہے اور جہنم سے بھی بچا لیا کرتا ہے. صدقہ ایسا عمل ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو تو اللہ والا کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کے نام پر لٹانے والا ہو. قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقین وہ ہیں جن کو ہم نے روزی دی تو وہ ہمارے نام پر لٹاتے ہیں. یہ متقین ہیں, یہ اللہ والے ہیں. یہ ہم جو ڈر جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, چھوٹے چھوٹے معاملے سے, چوہے سے ڈر جاتے ہیں, کتے بلی سے ڈر جاتے ہیں, اور اللہ والے شیروں سے نہیں ڈرتے تھے. مجھے یاد ہے وہ واقعہ کہ ایک جلیل القدر صحابی جب افریقہ کی سرزمین پر پہنچے اور وہاں کے لوگوں کو انہوں نے آغوش اسلام میں
قدم رکھنے پر آمادہ کیا اور لوگ مسلمان ہوئے، تو ایک علاقے میں لوگ مسلمان ہوتے اور پھر اس علاقے سے وہ دوسری طرف جاتے تو پھر ان کا ایمان تھوڑا سا کمزور ہو جاتا، لوگ ورغلاتے، ایمان کمزور ہو جاتا۔ اب وہ صحابی رسول نے پلان بنایا تھا کہ ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے کسی کو مقرر کر کے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کی سچویشن بدلتی رہتی ہے تو آپ نے پلان بنایا کہ اب یہاں سے ہم کو جانا نہیں ہے، مستقل یہاں فوجی چھاونی ہم کو بنانی ہے اور یہیں پر ہم کو قیام کرنا ہے تاکہ لوگ اسلام پر ثابت قدم رہ سکیں۔ توجہ چاہوں گا، اب جب مستقل قیام کی بات آئی تو کہاں چھاونی لگائی جائے اور صحابہ کہاں رکیں، تابعین کہاں رکیں، یہ بات سامنے آئی۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ فلاں جو جنگل ہے اس جنگل کے اندر ہم پڑاؤ ڈالیں گے۔ بس اتنا سننا تھا کہ تابعین نے عرض کیا کہ حضور آپ کیا فرما رہے ہیں، وہ تو شیروں کی جگہ ہے، وہ تو درندوں کی جگہ ہے، اس جنگل کے اندر تو جانور رہتے ہیں، ایک رات بھی ہمارے لیے گزارنا مشکل ہے، اس لیے کہ جانور ہمیں پھاڑ کھائیں گے اور ہم وہاں نہیں رہ سکتے۔ اب وہ صحابی رسول فرماتے نہیں، رہنا ہے تو یہی رہنا ہے اور یہ میرا فیصلہ ہے۔ اب سارے تابعین نے اپنے صحابی کے فیصلے پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن ایک تابعی نے عرض کیا کہ حضور ہماری جان کو خطرہ ہے، اس کے باوجود بھی ایسے جنگل میں آپ رہنے کی بات کر رہے ہیں جہاں پر درندے ہیں، شیر ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، اگر ہمیں وہ اذیت پہنچائیں تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ کچھ علاج بھی آپ نے کیا ہے؟ کہا ہاں۔ اب جواب سنیے آپ۔ کہا ہاں۔ کہا کیا علاج ہے؟ کہا فکر مت کرو، وقت پر ہم بتائیں گے، جب تمہارا ارادہ پختہ ہو چکا ہے تو اب تم دیکھو۔ اور پھر وہاں پر کھڑے ہو کر جنگل میں انہوں نے خطاب کیا، تابعین سے نہیں، جنگل کے جانوروں سے خطاب کیا، اور جانوروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے جنگل میں بسنے والے جانوروں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہمارے لیے جنگل خالی کر دو تاکہ یہاں رہ کر کے ہم اسلام کو پھیلائیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ شیر گردن جھکائے جنگل سے جا رہے ہیں، چرین جنگل سے جا رہے ہیں، پرین جنگل سے جا رہے ہیں، اور وہ جنگل خالی ہوتا نظر آ رہا ہے، اور 40 سال تک اس جنگل کے اندر اللہ کے رسول کے غلاموں نے پڑاؤ ڈالے رکھا۔ پتہ یہ چلا جو اللہ سے ڈرتا ہے کائنات اس کے کنٹرول میں کر دی جاتی ہے۔ یہ غلامان رسول کی شان تھی۔ اسی علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ہم کیوں ڈر رہے ہیں؟ وجہ یہ کہ ایمان کمزور ہے، مال سے محبت ہے، موت کا خوف نکل گیا، موت سے نفرت ہو گئی۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ بہت سارے مسلمان نا امیدی کے شکار ہوتے ہیں، بہت سارے مسلمان افسردگی کے شکار ہوتے ہیں، بہت سارے مسلمان اللہ سے بدگمان ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو، پتہ نہیں اللہ عز و جل ہمارے ساتھ کیا فیصلہ فرمائے۔ تو یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کی عادت اپنائیں، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے معافی مانگا کریں، اور یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، طبرانی میں موجود ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ اگر تم چاہو تو میں بتاؤں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو معاذ، کل بروز قیامت اللہ سب سے پہلے اپنے مومن بندوں سے کیا سوال کرے گا؟ عرض کرتے ہیں حضور بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا قیامت میں اپنے بندوں سے، مومن بندوں سے پہلا سوال یہ کرے گا کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ کیا ظاہر سی بات ہے کہ مرنے کے بعد رب سے مومنوں کو ملاقات، مومنوں کی ملاقات ہوگی، تو بندوں سے پوچھا جائے گا اے میرے بندوں کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ بندے کہیں گے ہاں مولا ہم تیری ملاقات کو پسند کرتے تھے۔ تو میرا مولا فرمائے گا کیوں؟ وہ ارشاد فرمائے گا کیوں؟ تو بندے عرض کریں گے مولا ہم نے سنا تھا
کہ تو معاف کرنے والا ہے، تو بہت بخشنے والا ہے، اس لیے تیری ملاقات کو ہم پسند کرتے تھے۔ میرے پروردگار کی رحمت کو جوش آئے گا اور ارشاد فرمائے گا اے مجھ سے اچھا گمان کرنے والو، اب تو تمہاری مغفرت میرے لیے واجب ہو گئی، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ تو اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ سے اچھا گمان رکھو، اللہ عز و جل سے مغفرت کی امید رکھو۔ گناہ ہزار ہو چکے ہوں، برائیوں میں زندگی ہزار گزر چکی ہو، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سچے دل سے توبہ کر کے رب سے بھاگو نہیں۔ رب سے بھاگ کر کے کہاں جاؤ گے؟ اس کی بارگاہ سے جب مقرر فرشتہ، اس کی بارگاہ کا وہ فرشتہ جو روح قبض کرنے والا ہے، وقت مقررہ پر آئے گا اور روح قبض کر کے چلا جائے گا۔ بچ نہیں سکتے اور کوئی بچ نہیں سکتا۔ جب پلٹ کر اس کی بارگاہی میں جانا ہے، اسی کو منہ دکھانا ہے اور اس سے ملاقات ہونی ہے، تو دعا کریں کہ اللہ ملاقات اچھی کرا دے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کے حوالے سے اور جہنم کے بچنے کے حوالے سے کتنے عظیم نسخے عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص بیمار ہے، مریض ہے، اللہ اکبر، اور مرض کی حالت میں اگر 40 مرتبہ وہ دعا، وہ اسم اعظم جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھے تھے، اور وہ دعا جو حضرت یونس نے پڑھی تھی، وہ کون سی دعا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سخت بیماری کے عالم کے اندر اگر کوئی شخص 40 مرتبہ اس آیے کریمہ کو پڑھ لے اور اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور اگر اسے شفا نصیب ہو گئی تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ میرے آقا کی طرف سے ارشاد گرامی ہے۔